اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العنکبوت 20ویں سپارے کی آخری رکوع میں ابتدا میں حضرت لوط علیہ السلام کا بقیہ واقعہ، جس میں اس قوم پر اللہ کا عذاب ان کے فسق، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، جس میں اس بات کا بھی ذکر تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، یعنی اس کے اوپر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوا، باوجود اس کے کہ پیغمبر کی بیوی ہے، لیکن جب بات نہ مانی تو اللہ نے اس کا حشر انہی کے ساتھ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختصراً قوموں کے تذکرہ فرمائے، کہا کہ قوم عاد کو، قوم سمود کو، ان کو ہم نے ہلاک کر دیے، ان کے قد تبین لکم من مساکنہم، ان کی رہائش گاہیں جن میں وہ رہا کرتے تھے وہ اب بھی تمہارے لیے واضح موجود ہیں۔ اس طرح قارون، فرعون، حامان، ان کو بھی ہم نے غرق کیا، ہلاک کیا۔ وَلَقَدْ جَاءَ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اللہ کے عذاب سے کہ بھاگ نہیں سکتے تھے پھر۔ اور ساتھ یہ فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، جن کی گناہ حد سے بڑھ گئے، سمجھانے کے باوجود وہ باز نہ آئے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا عذاب آیا تو اس کی مختلف شکلیں تھیں، کسی پر تو ہم نے آسمان سے پتھر برسائے، وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ ایسے لوگ تھے جن کو چیخ نے، دہشتناک دل دہلا دینے والی چیخ نے پکڑ لیا، کلیجے پھٹ گئے ان کے۔ اور کچھ ایسے لوگ تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا، جیسے قوم نوح کو غرق کیا گیا، جیسے کہ فرعون اور حامان کو غرق کیا گیا۔ ساتھ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ظلم نہیں کیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ پھر پچھلے رکوع میں سورۃ العنکبوت، جس عنکبوت کے نام سے موسوم ہوئی، اس کی ایک مثال ذکر کی۔ عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، تو اللہ نے مثال دے کر سمجھایا کہ یہ جو اللہ کے علاوہ اور خداؤں کو لوگ پوچھتے ہیں، اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے خدا ان لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے مکڑی ہے، اس مکڑی کو اتنے مضبوط چھت پر اعتماد نہیں ہوتا، وہ اپنا ہلکا سا جالا بنا لیتی ہے، اور وہ جالا بنا کر یہ سمجھتی کہ اب یہ جالا مجھے گرمی میں، سردی میں، طوفان میں، باران میں، ہر چیز میں یہ محفوظ رکھے گا، اور وہ چھت پہ اس کو اعتبار نہیں ہوتا، مضبوط چھت پہ۔ اور اللہ فرماتے ہیں سب سے کمزور ترین گھروں میں سے اسی کا گھر ہے۔ تو ایسے ہی ہے کہ مشرک اپنے لیے چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیتا ہے، تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کوئی مشکل آئے گی تو میں ادھر دوڑوں گا، کوئی مصیبت آ گئی تو ادھر دوڑوں گا، بیماری آ گئی تو فلاں جگہ چلا جاؤں گا، اولاد مانگنی تو فلاں جگہ چلا جاؤں گا، اپنی صحت مانگنی تو فلاں جگہ چلا جاؤں گا، بیوی کی صحت مانگنی ہے فلاں جگہ، کاروبار میں ترقی کرنی ہے تو فلاں کے سامنے چلا جاؤں گا، وہاں ماتھا ٹیکوں گا تو کچھ حاصل ہو جائے گا، امتحان میں کامیابی چاہیے تو فلاں چلا جاؤں گا، نوکری چاہیے تو فلاں جگہ چلا جاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے، اتنی مضبوط ذات کے ہوتے ہوئے چھوٹے چھوٹے خداؤں سے یہ چیز حاصل کرنا وہ مکڑی کی طرح ہی ہے۔ آج کی جو آیات ہیں اس میں ابتدا میں نماز کا ذکر ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ ہے۔ نماز کے بارے میں پہلی آیت میں اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نماز جیسی قیمتی ترین چیز، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کی حقیقت یہ ہے کہ نماز فحاشی اور منکرات سے روکتی ہے۔ ایک تو اس کا ظاہری معنی بھی ہے کہ جو نماز پڑھنے والا باقاعدگی سے نماز پڑھتا ہے تو اس کو ان گناہوں پہ جرأت نہیں ہوتی جس طرح وہ بندہ جو بے نمازی ہوتا ہے۔ ایک بندے نے داڑھی ٹوپی رکھی ہوتی ہے تو وہ کچھ شرم اور عار و معاشرے کے شرم کی وجہ سے بھی ان گناہوں کی طرف نہیں جاتا جس طرح عام معاشرہ جا رہا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی بندے کو حیا آتی ہے کہ جی لوگ مجھے دیکھ کر کیا کہیں گے کہ مولوی صاحب ہیں، لوگ مجھے دیکھ کر کیا کہیں گے بھائی نمازی بندہ ہے، مسجد میں جو ہے نا 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، مجھ سے یہ کام ہو جائے، تو میری وجہ سے اسلام کے اوپر انگلی اٹھتی ہے، تو اس کی وجہ سے شرم اور عار کی وجہ سے بھی بندہ نہیں جاتا۔ اور دوسرا معنی اس کا آیت کا یہ بھی ہے کہ نماز کی حقیقت یہ ہے کہ نماز کو اگر اس کی تمام شرائط کے ساتھ پڑھی جائے نماز، تو نماز واقعتاً بندے کے اندر رکاوٹ بن جاتی ہے کہ بندہ اس گناہوں تک آگے جا ہی نہیں سکتا۔ جیسا بھی رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، تو اس میں جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو چونکہ بڑے شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں،
تو عام دنوں کی نسبت رمضان المبارک کوئی عجیب سا ہوتا ہے کہ اس میں بعض بندہ اگر گناہ کرنا چاہے بھی تو بندے کی ہمت نہیں پڑتی، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح رکاوٹ ڈال دیتے ہیں، اور وہ عام دنوں میں جو بندہ گناہ کر سکتا ہے رمضان میں اسے کم ہو جاتا ہے کام۔ تو یہ ایک قدرتی چیز ہے کہ جو بندہ نماز اگر باجماعت پڑھے، وضو اچھی طرح کرے، خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، تو نماز جو ہے اس کو فحاشی اور بے حیائی کے کام سے خود بخود روکتی ہے، اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ یعنی بندے کے اندر جو قوت ہوتی ہے، پاور، جس کی وجہ سے وہ بندہ کام کرتا ہے۔ ایک جسمانی قوت ہوتی ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی بندہ کہ جی یہ بلاک اوپر لے جاؤ، تو ہم کسی 5 سال کے بچے کو نہیں کہتے کہ یہ بلاک اوپر آپ دوسری چھت پہ لے جائے، کیوں؟ ہمیں پتہ ہے کہ اس کی جسمانی ساخت نہیں ہے اس طرح کی کہ یہ بندہ بلاک اٹھا کے اوپر لے جائے گا۔ یا ہم 70-80 سال کے بوڑھے کو نہیں کہتے کہ یہ چیز آپ اتنے سیمنٹ کا توڑا اٹھاؤ کندھے کے اوپر آپ اوپر لے جاؤ۔ اس کے لیے ہم جوان بندہ تلاش کرتے ہیں جس کی جسمانی حالت بہتر ہوتی ہے۔ تو ایک جسمانی قوت ہوتی ہے بندے کی، ایک روحانی قوت ہوتی ہے۔ تو جس طرح جسمانی قوت کے ساتھ بندہ دنیا کے کام کرتا ہے، اس طرح روحانی قوت کے ساتھ بندہ نیکی کے کام کرتا ہے۔ دیکھیں ادھر اذان ہوتی ہے، اذان سارے سنتے ہیں، مجھ سمیت ہر بندہ سنتا ہے اذان، لیکن کس کو توفیق ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے کہ آ کر نماز پڑھے۔ اب نماز پڑھنا کوئی ایسا نہیں، کوئی بندہ جا کر میدان جنگ میں جا رہا ہے تو وہاں گولی لگے گی کہ یہاں پر بندہ کوئی مر جائے گا ادھر آ کے، صرف 5 منٹ آ کر اور یہاں کام کیا کرنے بھی، وضو کر کے جو ہے وہ 4 رکعت 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، تو یہ ہمارے لیے مصیبت بن جاتی ہے یہ چیز۔ وہ اندر کی جو ہمت ہے، روحانی قوت، وہ کمزور ہوتی ہے، وہ بالکل کمزور جب ہوتی ہے تو اس سے وہ ہمت، وہ کام نہیں ہوتا اس سے، اور جس کی وہ روحانی پاور مضبوط ہوتی ہے تو اس روحانی پاور کی وجہ سے، اس قوت کی وجہ سے وہ بڑے بڑے کام کر لیتا ہے۔ اب آگے رمضان آ رہا ہے تو ہٹے کٹا بندہ وہ ٹھیک ٹھاک کہ جی میں روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، میں اگر رکھوں تو مر جاؤں گا، اور 7-8 سال کا جو بچہ ہے، 10 سال کا بچہ وہ روزہ رکھ رہا ہے، ساتھ پڑوس میں جو ہے وہ روزہ رکھ رہا ہے، اس گھر والے نہیں رکھ سکتا۔ اب اس بندے کے اندر وہ جو روحانی قوت ہے وہی کمزور پڑ گئی ہے، جب روحانی قوت کمزور پڑ گئی تو نیکی کام اس کو کر ہی نہیں سکتا، اس کو اگر وہ نیکی کام کرتا ہے بہت پڑتی ہے اس کو، اور دوسرا بندہ جو ہے وہ سارے کام کر رہا ہے اس میں۔ تو یہ نماز کے ذریعے بندے کو روحانی قوت حاصل ہوتی ہے، اور جب روحانی قوت بندے کو حاصل ہو جاتی ہے تو بندہ اسی روحانی پاور اور قوت کی وجہ سے شیاطین سے بچتا ہے، اس گناہوں سے بچتا ہے۔ ایک بندہ غلط کام چیز سننے کے لیے کہ بھی میں غلط کام نہ کروں، حرام نہ کھاؤں، ادھر سے یہ حرام رزق نہ کماؤں، حرام راستے پہ حرام چیز کو دیکھوں نہیں، اب یہ اندر کی جو صلاحیت ہے وہ اس کو مجبور کرے گی کہ یہ کام مت کرو۔ اگر وہ صلاحیت کمزور ہے تو وہ روک نہیں سکے گی اس کو، روحانی پاور۔ تو یہی چیز ہے کہ نماز کے ذریعے انسان کو وہ روحانی قوت حاصل ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ گناہ اور منکرات سے بندہ بچ جاتا ہے۔ اتل ما اوحی الیک، آپ پڑھیں، آپ تلاوت کریں، ما اوحی الیک، جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہے، من الکتاب، کتاب سے، واقم الصلاۃ، اور آپ نماز قائم کریں۔ ان الصلاۃ، بے شک نماز، تنہی عن الفحشاء، وہ روکتی ہے فحاشی سے، والمنکر، اور منکرات سے، گناہوں سے، ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر تو اس سے بھی بڑی چیز ہے، واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتے ہیں جو تم کام کرتے ہو، ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں نماز دی ہے۔ بندہ جسم کا سارا دن کا تھکا ہوتا ہے، جیسی نماز کا وقت آتا ہے بندہ باوضو ہو کے نماز پڑھے، اور بندہ نماز پڑھ کے جب سلام پھرتا ہے بالکل اشاش بشاش ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اس کے سر کے اوپر ہو وہ اتر جائے۔ اب اگر نماز نہ ہوتی تو ہمارے گناہوں سے ہماری حالت ایسی ہوتی کہ ہم لوگ خودکشیاں کرتے، ہم اپنے آپ کو مارتے۔ یہ نماز ہی ہے جو ہمیں دلاسا دیتی ہے، سکون دیتی ہے بندے کو۔ ولا تجادلوا اہل الکتاب، اور تم اہل کتاب سے جدال نہ کرو، لڑائی نہ کرو، الا باللتی ہی احسن، مگر وہ جو مہذب طریقہ ہو، یعنی اس سے گفتگو، بات چیت، مناظرے کا مسئلہ ہو، بات چیت گفتگو کا، تو اہل کتاب کے ساتھ آپ نے بات چیت اگر کرنی تو بہت مہذب انداز سے کرنی ہے۔ الا الذین ظلموا منہم، ہاں ان میں سے جو ظالم لوگ ہیں ان کے ساتھ جو مرضی ہو، لیکن اہل کتاب سارے ایسے نہیں ہیں۔ اہل کتاب جو جن کے اوپر یہودی ہیں اور عیسائی ہیں، یہ سارے ایسے نہیں ہیں کہ بالکل جو ہے نا وہ خر دماغ ہو یا ان کو عقل میں کوئی چیز نہ ہو۔ ہاں ظالم لوگ ہیں، جیسے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بناتے ہیں اور اسی کے اوپر مصر ہیں اور بار بار جو ہے دربار رسالت میں توہین کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا رویہ اور ہو، لیکن مجموعی طور پر جب اہل کتاب کے ساتھ گفتگو ہو تو ان کے ساتھ سلیقے کے ساتھ مہذب انداز سے ہو۔
اور ان سے یہ کہو تم وقولو، اور تم ان سے یہ کہو آمنا بالذی انزل الینا، ہم تو ایمان لائے اس چیز کے اوپر بھی انزل الینا جو ہماری طرف نازل کی گئی، یعنی قرآن پاک پہ، وہ انزل الیکم، اور ہم تو اس پہ بھی ایمان لائے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، یعنی ہم تو نہ صرف قرآن پاک کا احترام کرتے ہیں بلکہ ہم تورات اور انجیل کا بھی اسی طرح احترام کرتے ہیں۔ ہاں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ قرآن پاک اب عمل کے لیے ہے، اس سے پہلے کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں، لیکن تورات اور انجیل کو ہم پھینکیں گے نہیں، سینے سے لگائیں گے، اگرچہ جو ہے اس میں تحریف ہو چکی ہے لیکن تب بھی ہم کہیں گے اللہ کی طرف نسبت ہے، اس کی اللہ کی کتاب ہے، ہم ان کی تعظیم کریں گے۔ ہم جس طرح اپنے پیغمبر کے اوپر ایمان لائے ہیں، اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سارے پیغمبروں کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، ہم کسی میں عزت اور احترام میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے، تم بھی اسی اللہ کو پکارتے ہو، گرجا کے اندر ہم مسجدوں میں اسی اللہ کو پکارتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی ہی کے تابع دار ہیں۔ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اسی طرح ہم نے اتاری آپ کی طرف کتاب۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، بس وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یؤمنون بھی، وہ اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان لوگوں سے بھی جو اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، یعنی اہل مکہ سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کے اوپر کتاب لائیں، کچھ اہل کتاب سے بھی ہیں وہ بھی اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، ہماری آیات کے منکر صرف إِلَّا الْكَافِرُونَ، سوائے اس کے نہیں ہے ہماری آیات کے منکر مگر کافر ہی ہیں۔ وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ذکر ہے، سچائی کا ذکر ہے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے 40 سال کی عمر تک نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے اور نہ کوئی لکھ سکتے تھے، لکھنا پڑھنا بالکل نہیں جانتے تھے، تو عام دستور کے مطابق عرب میں پڑھے لکھے لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے سامنے دوزانوں ہو کے بیٹھ کے کچھ کتابیں چیزیں سیکھی نہیں تھی، کوئی ان کے استاد نہیں تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تو آپ نے کسی سے کچھ سیکھا نہیں، آپ نے 40 سال میں نہ تو آپ لکھتے تھے اور نہ ہی کتاب پڑھ سکتے تھے، اور اب جب آپ لکھ رہے ہیں اور آپ فر آپ ان کے سامنے پڑھ رہے ہیں، ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے تھا کہ جی یہ تو واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے اور آپ جو ہے نا پہلے بھی جو ہے نا آپ کی چیزیں مشہور ہوتی، اور جب آپ کتاب جو ہے ان کے سامنے بیان کرتے قرآن پاک، تو لازماً یہ لوگ شک میں مبتلا ہو جاتے اور یہ کہتے کہ جی یہ تو پہلے سے بندہ پڑھا لکھا ہے، تو شروع سے ہی جو ہے نا یہ کتابیں لکھتا رہتا ہے، تو اب ایک کتاب ان کی نئی شکل میں آ گئی، قرآن پاک کی شکل میں آ گئی ہے۔ تو آپ کا پڑھا لکھا نہ ہونا، آپ کا امی ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ واقعی سچے پیغمبر ہیں، اور 40 سال کے بعد جیسی جو ہے نبوت جیسے وہی آئی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کا سینہ کھلنا شروع ہو گیا۔ وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ، اور نہیں آپ پڑھ سکتے تھے اس سے پہلے کوئی کتاب، اس قرآن پاک سے، اس وحی سے پہلے آپ کوئی چیز نہیں پڑھ سکتے، کوئی کتاب۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ آپ اس کسی کتاب کو لکھ سکتے تھے اپنے ہاتھ سے۔ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، یہ باطل لوگ، یہ حق ناشناس لوگ اس وقت البتہ شک میں مبتلا ہو جاتے، اگر آپ ایسے کام کرتے پہلے سے تو یہ شک میں مبتلا ہوتے۔ بل هو آیات بینات، بلکہ یہ قرآن پاک کی آیات بینات بالکل واضح ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے دلوں میں جن کو علم دیا گیا۔ وما یجحد بآیاتنا، نہیں ہے ہماری آیات کا انکار کرنے والے الا الظالمون، مگر ظالم ہی۔ وقالوا، اور یہ لوگ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیات من ربی، کیوں اس شخص کے اوپر نہیں اتاری جاتی نشانیاں، معجزات اس کے رب کی طرف سے۔ یہ فرمائشی معجزات ہم جو فرمائش کر رہے ہیں وہ معجزات اس پیغمبر پہ کیوں نہیں اترتے؟ کل کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ، معجزات تو اللہ کے ہاں ہیں، اس سارے آیات نشانیاں معجزات اس کے اختیار تو اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور بے شک میں تو ڈرانے والا، خبردار کرنے والا، واضح خبردار کرنے والا ہوں۔ یہ نبی کے ذمے یہ نہیں ہے کہ وہ معجزات لے کر آئے اپنے من چاہے، تم مانگو نبی لے آئے، ہاں اللہ نے جو دی ہے تو وہ ٹھیک ہے، نبی کے ذمے کہ تمہیں خبردار کرے آنے والے حالات سے۔ اولم یکفیہم انا انزلنا، کیا یہ بات کافی نہیں ہے ان لوگوں کو کہ ہم انا انزلنا علیک الکتاب، کہ بے شک ہم نے نازل کی آپ کے اوپر کتاب،
یتلا علیہم جو ان کی اوپر پڑھی جا رہی ہے. یعنی قرآن پاک سے بڑا معجزہ اور کیا چاہیے ان کو؟ قرآن پاک ہی سب سے بڑا معجزہ ہے. اس کے علاوہ ان کو اور کیا چاہیے؟ اولم یکفہم، آئے یہ بات کافی نہیں ہے ان کو کہ ہم ان کی آپ کے اوپر کتاب نازل کر رہے ہیں؟ یتلا علیہم جو ان کے اوپر پڑھی جا رہی ہے. ان فی ذلک لرحمہ، بے شک اس کتاب کے اندر، اس قرآن میں رحمت ہے و ذکر نصیحت ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے.